الاغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم، بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک کوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. اب بعض لوگ جنوں کو نہیں مانتے. اب دیکھیں قرآن میں تو صاف لکھا ہوا ہے، تو اگر نہیں مانتے تو قرآن کا انکار کرتے ہیں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. پلک جھپکنے سے پہلے. علم والا صرف جن سے درجے میں بڑھ گیا، کہنے لگا صرف آنکھ جھپکائیے سامنے عرش ہوگا. اتنی تیز ترار اور اتنی تیز رفتار ترقی آج کے دور میں بھی صرف پلک جھپک کر بہت سی چیزیں حاضر نہیں ہوتی. انٹرنیٹ پہ جب آپ بیٹھتے ہیں کسی سائٹ پہ جانے لگتے ہیں تو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا حالانکہ بٹن دبا رہے ہیں لیکن ٹائم لیتا ہے وہ بھی. تو یہاں پر آپ دیکھیں 1,500 میل دور، 1,500 میل جانا، 1,500 آنا، 3,000 میل کے فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کر کے ایسے ایفیشنٹ ورکر ان کے ساتھ موجود تھے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. آج دنیا کو ہے یہ سہولت میسر؟ کہیں بھی نہیں. پھر ہم کیوں مروب ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے؟ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا نہیں کوئی کمال. لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے. یہ دے کے آزما رہا ہے. ہر نعمت آزمائش ہوتی ہے، نعمت آزمائش ہوتی ہے. کیا آزمائش؟ شکر کرتا ہوں کہ ناشکری؟ اس کو پا کر اللہ کو یاد کرتا ہوں یا اسی کو بھول جاتا ہوں؟ کوئی اچھا کام کرتا ہوں اسے اچھے رستے میں استعمال کرتا ہوں یا کسی غلط کام میں؟ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا انجام طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے. وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا یا ہم مسلم ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. یعنی جو لوگ کافر گھر میں پیدا ہوتے پھر کفر پر ہی رہتے ہیں، ان تک پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. ان کے اندر خیر ہوتی ہے، ہم نے اسے کام میں ہی نہیں لایا، ہم نے اسے ابھارا ہی نہیں، ان تک میسج پہنچا ہی نہیں، اس لیے بیچارے کفر میں ہیں. پوچھ کس سے ہوگی؟ ان سے جن کے پاس سارا حق موجود ہے اور وہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، آگے پہنچانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں سوچتے. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے. اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اتنا زبردست محل تھا سلیمان علیہ السلام کا، اس کے باوجود راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ آپ کو کوئی بڑے سے بڑی دولت دے، نعمت دے، آسائش دے، دنیا کی کوئی خوبصورت چیز دے تو اسے برا نہ کہیں. اصل بات کیا ہے؟ اسے پا کے اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اس میں اور آزمائش بڑھ جاتی ہے نا. جب کچھ نہیں ہوتا انسان تو انسان اللہ کو نہ یاد کرے تو کیا کرے، لیکن جب سب کچھ ہے کھینچنے والا انسان ان کو چھوڑ کے پھر اللہ کی طرف بڑھے، یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. آج بھی آپ بڑے بڑے محلات میں دیکھیں یہ سین تو آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ شیشے کے فرش ہوں. شیشے کی طرح چمکاتے ضرور رہتے ہیں لیکن شیشہ نہیں ہوتا. مجھے ایک دفعہ ناروے میں جو اوسلو میں جو ہے ان کا ایئرپورٹ، اس کے ایک فلور پر نیچے بھی شیشہ لگا ہوا چلنے کی جگہ پر، لیکن وہ اتنے بھدی طرح جڑا ہوا تھا کہ
ایسا شیشہ تھا کہ نیچے سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، بس شیشہ نام کی چیز تھی کہ آپ اس پہ چل سکتے ہیں. تو پاؤں رکھتے ہی ڈر لگا کہ کہیں خود بھی نیچے نہ جا پڑوں، میرے جیسا انسان اس پہ شاید نہ ہی ٹھہر سکے. تو خیر، لیکن میں اس وقت فوراً یہ سوچنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرش کا شیشہ تو اتنا کرسٹل کلیئر تھا کہ نیچے سے پانی بہتا نظر آ رہا تھا. کیا حسن تھا. بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں ایسا حسن پیدا نہیں کر سکیں. پھر بھی پتہ نہیں ہم یہ دنیا والوں سے کیوں اتنی جلدی مروب ہو جاتے ہیں. ہائے یہ انہوں نے ایسا بنا لیا، ہم تو آج تک کچھ نہیں کر سکے، چلو اپنا دین ایمان سب چھوڑو اور ان کے پیچھے چلو. یہ کیا بات ہوئی بلا؟ آپ دیکھیں دین ایمان والوں نے کیا کچھ بنایا تھا، کیا کچھ تھا ان کے پاس، پھر بھی وہ دین ایمان کے ساتھ چمٹے رہے اور ان چیزوں سے مروب نہیں ہوئے. اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پہ بڑا ظلم کرتی رہی. کتنی اچھی نیچر کی خاتون تھی، حق سامنے آیا قبول کر لیا. اتنی بڑی ملکہ ہو کر، اتنا بڑا انسان ہو کر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سی دنیا ملتی ہے اتنے تکبر میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ماننا مشکل ہے. اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو. تو یکا یک وہ دو گروہ بن گئے. صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پہ رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، 9 پارٹیاں تھیں جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے، کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. گروہ بندیوں میں بھلا ہو بھی کیسے سکتا ہے. انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پہ شبخون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں. یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو. وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے نیک لوگ بنتے ہیں، انہیں نکال دو تاکہ ہم خوب برائیاں کریں. آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان پہ ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. قل الحمد للہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. ان سے پوچھو، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ تو یقیناً اللہ ہی بہتر ہے. اس لیے ہمیں ہر کام بس اس کی خوشی کے لیے کرنا ہے، بندوں کی نہیں پرواہ کرنی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.